بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے اسی رات کے حوالے سے چند اعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جن کو اگر اس رات میں کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کو، آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کو ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رجب کے مہینے کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ بالخصوص یہ متبرک شب عبادت الہی، ذکر و تسبیح، نوافل اور دعاؤں میں گزارے، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس متبرک رات امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومنوں کی معراج ہے۔ لہذا تمام مسلمان مرد و خواتین کی ذمہ داری ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں، اس رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، بطور خاص صلاۃ و تسبیح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کریں۔ فوت شدہ نمازیں اگر ذمہ باقی ہوں تو انہیں بھی ترتیب وار ادا کر لیں اور توبہ و استغفار کثرت سے کریں۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر اور تسبیحات کریں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج ہے۔ تو جو شخص اس رات 12 رکعت پڑھتا ہے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت ملا کر پھر 2 رکعت مکمل کر کے قعدہ میں آپ سلام پھیر لیں، یعنی 12 رکعت 2 کر کے آپ نے 12 رکعت نماز مکمل پڑھ لینی ہے۔ اب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ بھی آ جاتا ہے۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ پھر 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ حضرت نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے. کوئی سا بھی درود صرف 100 مرتبہ پڑھیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اول بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 100 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پھر سے آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے. جب یہ تمام اذکار پورے ہو جائیں، آپ ان کی جو 100 کی تسبیح ہے، ایک ایک تسبیح وہ مکمل کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کریں، اور صبح روزہ رکھیں. یعنی آج کی رات 27ویں شب جس دن ہو، اس رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگلے دن صبح سحری اٹھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا. ایسا شخص کہ جو کہ 26 رجب 27ویں شب کو رات کے وقت 12 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ ان تسبیحات کا اہتمام کرے، اور اس سے اگلے دن صبح کو روزہ رکھے، تو اللہ پاک اس بندے کی ہر دعا کو اس کے حق میں قبول فرمائیں گے. اب یہ عمل جب آپ نے مکمل کیا تو خصوصی طور پر دعا کریں. پھر صبح سحری کے ٹائم جب آپ اٹھیں تو خصوصی طور پر اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی اور بھلائی کی دعا کریں. اور جب رات کو یعنی روزہ آپ افطار کریں تو اس وقت بھی خصوصی طور پر آپ اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جھولی پھیلا کر اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. چونکہ معراج میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ بیان کرنا یہ بھی میں ضروری سمجھوں گا. صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت اس طرح ادا کریں کہ تکبیر تحریمہ یعنی ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورہ فاتحہ کی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی صورت ملا کر پھر 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے رکوع کرنا ہے. اب رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے. رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر رکوع سے آپ نے اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سے یہی سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح، سجدے سے اٹھ کر بھی آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر 1 رکعت آپ کی مکمل. پھر آپ نے اٹھنا ہے، اٹھ کر آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر اسی طرح سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 مرتبہ تسبیح، پھر 10 مرتبہ تسبیح کرنے کے بعد رکوع کرنا ہے. رکوع میں 10 مرتبہ سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، اور اگلے سجدے میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح کر کے پھر آپ اپنے التحیات پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر. پھر آپ نے اٹھ کر تیسری چوتھی رکعت کو بھی دوسری رکعت کی طرح اسی طرح سے پڑھ کر پھر آپ نے سلام پھیر کر یوں آپ کی یہ صلاۃ التسبیح جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تسبیح صلاۃ التسبیح کے بارے میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ روزانہ یہ نماز پڑھیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں. نہ جانے ہمیں کل کا دن نصیب ہو یا نہ ہو، تو آج کی رات اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کی رات میں خصوصی طور پر جہاں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے وہاں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں، اور خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اللہ رب العزت
العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اگر آج کی اس رات میں آپ نے صرف اور صرف یہ صلاۃ التسبیح ہی پڑھ لی، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اور کل کو صبح کو آپ نے روزہ رکھ لیا اور افطار کے بعد خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ان اعمال کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مشکل، محتاجی، تنگی اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کے دل میں اگر کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی کسی قسم کی چاہت ہو تو اس کے حصول کے لیے آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں۔